اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور پوائنٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ معزز دوستو، پاکستان کے جس گمنام ہیرو کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یقین جانیے اسے بیان کرنے سے پہلے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور دل سے یہ دعا نکل رہی ہے کہ کاش میں بھی پاکستان کا گمنام ہیرو ہوتا۔ کتنے معزز ہوتے ہیں نا وہ جو اپنے وطن پاک کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ معزز دوستوں، مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام معزز دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ڈسکور پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام ڈسکور پوائنٹ کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ معزز دوستوں، محبت کے کئی روپ ہوتی ہیں، مگر محبت کا کوئی بھی روپ ہو، وہ روپ ہوتا لافانی ہے، کیونکہ محبت کو کبھی موت نہیں آتی۔ محبت کے ان گنت روپ ہیں۔ محبت ماں سے ہو تو جنت واجب کر دیتی ہے، محبت باپ سے ہو تو جنت کے دروازے کھول دیتی ہے، محبت بہن سے ہو تو فرشتہ بنا دیتی ہے، محبت بیوی سے ہو تو مومن بنا دیتی ہے، محبت اولاد سے ہو تو ناقابل تسخیر بنا دیتی ہے، مگر ایک ایسی محبت بھی ہے جو تمام محبتوں سے معتبر ہے، جو اگر سچی ہو تو تا قیامت آپ کا نام لوح روشن پر لکھ دیتی ہے، جو کبھی بھی نہ تو بھلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کبھی مٹایا جا سکتا ہے۔ معزز دوستوں، وہ محبت ہے ایک مومن کی اپنے اللہ سے، اپنے نبی کے دین و احکامات سے، اپنے پاک وطن کی سرزمین سے۔ ایسی محبت کیپٹن قدیر شہید کو اپنے پاک وطن پاکستان سے تھی، جسے ہم چاہیں بھی تو فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ کیپٹن قدیر پاکستان مادر ملت کا وہ جانباز ثبوت تھا جس نے تمام محبتیں، تمام آسائشیں، تمام سکھ و چین اپنے پاک وطن کے نام قربان کر دیا۔ کیپٹن قدیر نہ صرف کہانیوں میں ہی نہیں بلکہ حقیقی دنیا میں صحیح معنوں میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا، اور ماں باپ کی ہزاروں منتوں مرادوں کے بعد اللہ پاک نے قدیر جیسا اکلوتا بیٹا عطا کیا تھا۔ اس بیٹی کی پیدائش پر کئی طرح کی محفلیں رکھی گئی تھی، کئی طرح کی خیرات کی گئی تھی۔ کیپٹن قدیر نے بچپن سے لے کر جوانی تک ہر آسائش دیکھی تھی، مگر کسی دکھ کا نام و نشان نہیں دیکھا تھا۔ کیپٹن نے انتہائی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، جس کے بعد کیپٹن قدیر کے اندر پاکستان کی محبت نے ایسا جنم لیا کہ سب کچھ فراموش کر کے کیپٹن قدیر نے آرمی جوائن کر لی۔ آرمی جوائن کرنے پر جہاں کیپٹن قدیر کے دل کو سکون تھا، وہیں کچھ اپنوں کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ قدیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، جس کے نام 381 ایکڑ قابل کاشت زمین تھی۔ اپنوں کو یہی غم کھایا جا رہا تھا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی قدیر چند ہزار کی نوکری کرنے پہ کیوں مجبور ہے۔ کچھ اپنوں نے اس دکھ سے تانے بھی دیے کہ یہ سب کس کا ہے جو تم چھوڑ کے سرکاری نوکر ہو گئے ہو۔ یہ سب سننے پہ قدیر کا ایک جواب سب کو خاموش کر دیتا تھا۔ قدیر کہا کرتا تھا کہ میں چند سال کی زندگی نہیں جینا چاہتا، میں امر ہونا چاہتا ہوں، تا قیامت زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے رشتہ دار اکثر چپ ہو جاتے کہ ایسے کیسے کوئی زندہ رہ سکتا ہے۔ آرمی میں بھرتی کے بعد قدیر کی محبت اور لگن دیکھتے ہوئے اعلیٰ افسران نے کیپٹن کے عہدے پر فائز کر دیا۔ کیپٹن قدیر کی ذہانت، جسمانی پھرتی اور قابلیت نے اعلیٰ افسران کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ کیپٹن قدیر کو انٹر سروس انٹیلیجنس میں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ افسران نے کیپٹن قدیر کو انٹر سروس میں بھیجنے کے بعد ایک اہم اور حساس نوعیت کا مشن سونپ دیا، جسے پورا کرتے ہوئے جان بھی جا سکتی تھی، اور یہی کیپٹن قدیر کی خواہش بھی تھی۔ کیپٹن قدیر نے اس مشن کو تہ دل سے قبول کیا اور رختے سفر باندھا اور گمنام منزل کی طرف چل دیا۔ کیپٹن قدیر کے ذمہ یہ مشن تھا کہ بلوچستان کو علیحدگی کے لیے راہ کا نیٹ ورک علیحدہ کرنے میں کار فرما ہے اور ان راہ کے دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے۔ یہ رستہ صرف کانٹوں سے بھرا ہوا تھا، اور کیپٹن قدیر جس نے ساری زندگی نرم بستوں پہ گزاری تھی، وہ ایک بدبودار کمبل اوڑھے خانہ بدوشوں کی حالت میں اپنی گمنام منزل کی طرف چل نکلا، صرف اس لیے کہ میرے پاکستان کے رہنے والے چین کی نیند سو سکے۔
اس खाना बदोशी की हालत में कूड़ा क्रिकेट चुनते हुए, गंदगी के ढेरों पे सोते हुए, गंदगी में बैठ के खाते हुए कदीर ने 3 साल गुजार दिए। 3 साल बाद अल्लाह पाक ने कैप्टन कदीर को वो कलियू दिया जिससे कैप्टन कदीर ने राह के मंझे हुए एजेंट को आखिरकार जा लिया और आर्मी ने इंडिया के इस एजेंट को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बारे में इंडिया की एजेंसी राह में यह बात मशहूर थी कि वो एजेंट चीते से ज्यादा फुर्तीला, सांप से ज्यादा जहरीला और लोमड़ी से ज्यादा चालाक है। इस राह के एजेंट कुलभूषण यादव को कैप्टन कदीर की मेहनत और बाकी साथियों की कोशिश ने आखिरकार बेनकाब करके गिरफ्तार कर ही लिया। और कैप्टन कदीर जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था, जिसने दुनिया की तमाम आसाइशें देखी थी, जिसने कभी गर्म हवा का भी सामना नहीं किया था, वो सब कुछ इस दुनिया पे छोड़कर, इस दुनिया पे लौटाकर अपने खाल के हकीकी से जा मिला और जाते हुए यह पैगाम दे गया कि ऐ पाकिस्तान के रहने वालों, लहू हमारा भुला न देना। कैप्टन कदीर वाकई हमेशा के लिए अमर हो गया और रहती दुनिया तक हमारे दिलों पे अपने नाम का ऐसा नक्श छोड़ गया है कि ता कयामत हम उसे भुला न सकेंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये जिंदगी चंद दिनों की है, इसने आखिरकार खत्म हो ही जाना है और बड़े खुशबख्त और खुश नसीब होते हैं कैप्टन कदीर जैसे लोग। काश हमें भी कोई ऐसा मकाम, कोई ऐसा मौका मिल सके कि हम पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए ये बात साबित कर सकें कि हम भी पाकिस्तान पे जान दे सकते हैं। काश हमारे दिलों में ये नफरतें, ये बुग़्ज़, ये मुनाफ़िक़त खत्म हो सके। काश हमारे अंदर भी कैप्टन कदीर जैसा ईमान पैदा हो सके। काश हम भी उन राहों के मुसाफिर बन सकें जिन्हें गुमनाम हीरो कहा जा सकता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जब भी किसी ऐसे गुमनाम हीरो का वाकया सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है तो यकीन जाने दिल की हालत बड़ी अजीब होने लगती है। दिल चाहता है कि काश इस खुश नसीब के साथ हम भी किसी मकाम पे शाना बशाना खड़े होते। ISI जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह निगहबान।